مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ پاکستان دیوالیے سے بچ گیا اور دن رات کی محنت اس مالک حقیقی نے قبول کر لی۔ ماضی کے گھٹاتوپ اندھیروں سے اب یہ معیشت اجالوں کی طرف آ چکی ہے۔ معیشت میں بنیادی استحکام آ چکا ہے، اور اس کے لیے میں پوری قوم، کاروباری برادری، پاکستان کے عوام اور خاص طور پر عام آدمی جن کی شبانہ روز دعاؤں، محنت، قربانی، اظہار کے جذبات، تحمل، برداشت کی بنا پر اور میرے قائد محمد نواز شریف کی قدم قدم پر میری رہنمائی یہ شامل حال رہی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سارے عمل میں اگر میں یہ حقیقت کھلے دل کے ساتھ اس کا اعتراف نہ کروں تو یہ جدوجہد کی، محنت کی عظیم قربانی کی کہانی نامکمل رہے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل میں آرمی چیف جنرل سید محمد عاصم منیر، ان کے رفقا کار کا مجھے، میری ٹیم کو بھرپور تعاون حاصل رہا اور ان کا ایک کلیدی کردار رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے نہ صرف ان کی کاوشیں بلکہ اس پوری ٹیم کی، اور جو لوگ اس ہال میں موجود نہیں ان سب کی کاوشیں اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور ہوئیں، اور آج ہم استحکام معیشت کے اس ایجنڈے پہ کھڑے ہیں جو سفر شاید پہلے سے بھی زیادہ چیلنجنگ ہو، لیکن وہاں پر ہم نے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے ان میں ہم استحکام لے کے آئے۔ اب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر جاری ہوا چاہتا ہے، جو بذات خود بہت چیلنجنگ اور دشوار گزار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پچھلے مرحلے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ایک پینشن لینے والا جب بجلی کا بل ادا کر دیتا تھا تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے غریب بیمار بچے کی دوا کہاں سے لے کے آؤں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے چاروں صوبوں میں جب بجلی کا بل آتا تھا تو نہ صرف اس کے گھر میں غصے کی لہر دوڑتی تھی، بلکہ وہاں پر ایک بیچارگی کا عالم ہوتا تھا، افسردگی کا عالم ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی گاہک دکان کی طرف آتا نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب سرمایہ کار، صنعت کار اپنے کاروبار، صنعتوں کو بند کرنے پر مجبور تھے کہ وہ اتنی مہنگی بجلی کے بعد مصنوعات کہاں سے بیچیں گے، اور اس طرح ان کی صنعتوں سے، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ تو یہ ہے وہ ایک انتہائی سخت مشکلات کا سامنا اس قوم نے کیا ہے، اور یہ احساس ہمیں ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں عام آدمی کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جب میں ایک ادنا سا شخص مگر قوم کے لیے ایک عید کا تحفہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو آج اس ریلیف کے حوالے سے
میں ایک مرتبہ پھر پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں ان مسائل کو جنہوں نے پاکستان کے اندر 77 سال میں غربت کی طرف اس قوم کو دھکیلا، ان مسائل کو اگر ہم نے اب جڑ سے کاٹ کر نہ پھینکا تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ سہولت اور آئندہ آنے والے مہینوں میں اور ریلیف وہ بے معنی ہو جائے گا کہ جب تک کہ ہم اس کینسر کو جڑ سے نہیں کاٹیں گے تھرو اے سرجیکل آپریشن، اینٹی بایوٹک سے قطعاً کوئی کام نہیں چلے گا۔ ماضی میں کئی مرتبہ اینٹی بایوٹک ان کو دی گئی لیکن پھر دوبارہ ہم ہر چیز چھوڑ دی۔ آج ہمیں سرجری کرنی ہوگی اور تب جا کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ضرور اپنا اقوام عالم میں عمومی طور پر اور اسلامی بلاک میں خصوصی طور پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا، مگر اس کے لیے درست اور کڑے فیصلوں کی ضرورت ہے جو ابھی ہم نے پچھلے 1 سال میں کیے ہیں، اور ہمیں منزل کی طرف اب ہم قدم تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جس کا پوری قوم کو ایک مدت سے انتظار تھا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، انتہائی اختصار کے ساتھ میرا وہ کپ لے آنا، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد محمد نواز شریف نے منشور میں اس بات کو درج کروایا تھا کہ انشاءاللہ مہنگائی جو 2024 میں پہنچ چکی تھی اس کو 2026 میں سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج ابھی ہم 2025 میں ہیں تو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ سنگل ڈیجٹ کا مطلب 9.5% بھی ہو سکتا ہے، 9% بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مہنگائی آج الحمدللہ 1.5% تک آ چکی ہے، 38% سے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے اور پوری قوم کی دعائیں، قربانیاں اور محنت اور اصرار کا نتیجہ ہے، اور یقیناً وفاقی حکومت اور صوبوں کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے صرف ذہن میں رہنا چاہیے کہ پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں، جن میں یقیناً میرا اور آپ کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے کیونکہ عالمی منڈیوں میں ان کی قیمتوں کا انحصار زیادہ ہے، بہرکیف پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمتیں ان میں 38 روپے کمی آئی فی لیٹر، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری اس خطے میں پیٹرول کی قیمتیں آج بھی پاکستان میں سب سے کم ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ کاروباری حضرات میرے محترم یہاں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی الحمدللہ صنعتکار بیٹھے ہیں، 22.5% جو شرح سود تھی پالیسی ریٹ وہ آج 12% پہ آ چکا ہے، اور یقیناً ان کے کاروبار میں جان پیدا ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے وفاقی کابینہ سے آسان کاروبار ایکٹ، ایز آف بزنس ایکٹ، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے اب تیزی سے بڑھیں گے۔ ان حوالوں سے اور بھی اشاریے ہیں لیکن میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نجکاری اور رائٹ سائزنگ یہ انہی درست اور کڑے فیصلوں کی ایک کڑی ہے کہ یہ وہ اب فیصلے ہمیں کرنے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کہ جس کے بغیر پاکستان جو ایک آرگینک جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ IMF کے پروگرام کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کاروبار میں، ان مدات میں وہاں پر خود نیچرل گروتھ ہونی چاہیے، وہاں پر سبسڈی کے ذریعے اس کاروبار کو چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ اسی حوالے سے 800 ارب روپے سالانہ آپ کے ایس او ایز کے ہر سال ڈوب جاتے ہیں۔ اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی ہر سال 800 ارب روپے، جب تک کہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا، اٹس لائک اے باٹم لیس پٹ، اس کا جب تک مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے لیے باقاعدہ میکنزم بن چکا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ہماری جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سیاسی زعماء، ہمارے ایکسپرٹس، ہمارے اداروں کے سربراہان، ہماری پارلیمنٹ، ہمیں اس کے اوپر ایک پیج پہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم اس 800 ارب روپے کا بندوبست نہیں کر سکتے، جب تک یہ قومی خزانے میں نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں کہ تمام کاوشیں ادھوری کی ادھوری رہ جائیں گی۔ اس سال گو کہ یہ پروگرام ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوا، لیکن اس کو آپ جو بھی کہیں، اس سال جو ٹیکس کی جو ہماری جو ریسیٹس تھیں ان میں 30% اضافہ تھا۔ اس سال ہم تقریباً 35% جو محصولات ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، گو کہ یہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا جو کمٹمنٹ ہے یہ اس سے کم ہے، لیکن ماضی کے مقابلے میں ایک شاندار مثال ہے، اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہ خالی ایف بی آر کا اکیلے کا کمال نہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، ساتھ صنعت کاروں نے، ساتھ ہمارے ٹیکس پیئرز نے، ٹریڈرز نے، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے یہ 30 یا 35% ہم اضافہ کر لیں گے تو اسی پروپورشنیٹلی آپ کو قرضوں میں، آپ قرض لینے میں آپ کو سہولت ملے گی، آپ قرض کم لیں گے، اور بڑی بات ہے کہ آپ اپنی دولت خود پیدا کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں، جہاں پر اربوں نہیں کھربوں ڈالر کے وہاں پر خزانے موجود ہیں، اور 77 سال میں ہم نے اس بارے میں کتنی پیش رفت کی، کسی کو اس کا الزام دینے کی ضرورت نہیں، مجھ سمیت ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی حوالے سے اگر زراعت کو دیکھیں تو زراعت پاکستان کی جو معیشت ابھی بھی اس میں اتنی سخت ہے کہ 6 مہینے میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے، لیکن وہاں پر آپ دیکھیے کہ آج ہم اربوں ڈالر کے ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر کی کاٹن، اور اس کے علاوہ مزید کئی ایسے چیلنجز ہیں جس کا میں یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، صرف بڑے ادب سے انتہائی عاجزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر اگر ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، چاہے آپ سامنے آپ سرمایہ کار ہوں، صنعت کار ہوں، ٹریڈرز ہوں، آپ ہمارے عظیم ایمبیسڈرز ہیں باخدا، جو پاکستان کے لیے ایک ایک ڈالر کمانے کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں، یہاں پر ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں، ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، پروفیشنل بیٹھے ہیں، آپ سب پاکستان کے عظیم آپ ایمبیسڈرز ہیں جو کہ ملک کو چلانے کے لیے بہتر گورننس مہیا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں بار بار موقع نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ایک موقع عطا فرمایا کہ پاکستان کے اندر ایک استحکام پیدا ہو چکا ہے۔ اب اڑان اگر ہم نے بھرنی ہے تو ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ کے ساتھ، تو میرا یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے جس کے لیے حضرت قائد اعظم اور لاکھوں لوگوں نے وہ خواب دیکھا تھا جب انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی، اور راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے اور انہوں نے خون کے دریا عبور کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان آپ سے پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آؤ اور مجھے بناؤ اور عظیم بناؤ، اور آپ ایک عظیم قوم کے عظیم سپوت ہیں۔ مجھے اس میں کوئی بات نہیں کہنے میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میں یہ تمام آپ میں جوہر موجود ہے، تمام آپ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں